بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخیوں پر بھوک مسلط کر دی جائے گی، جس کی اذیت اس عذاب کے برابر ہوگی جس میں وہ پہلے سے مبتلا ہوں گے۔ چنانچہ وہ بھوک سے بےتاب ہو کر کھانے کی فریاد کریں گے۔ ان کی فریاد ترسی زری کے کھانے سے کی جائے گی جو نہ فربہ کرے نہ بھوک کو دفع کرے۔ پس وہ دوبارہ کھانے کی فریاد کریں گے۔ اب ان کی فریاد ترسی ایسے کھانے سے کی جائے گی جو گلے میں اٹک جائے۔ اس وقت ان کو یاد آئے گا کہ دنیا میں جب ان کے گلے میں کوئی چیز پھنس جاتی تھی تو وہ پینے کی کسی چیز کے ذریعے اسے حلق سے اتارا کرتے تھے۔ چنانچہ پانی کی التجا کریں گے، تب ان کو کھولتا ہوا پانی زبوروں کے ذریعے پکڑایا جائے گا۔ جب گرم پانی کے وہ برتن ان کے منہ کے قریب پہنچیں گے تو ان کے چہروں کے گوشت کو بھون ڈالیں گے، اور جب وہ پانی ان کے پیٹ میں داخل ہوگا تو ان کے پیٹ کے اندر کی چیزوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گا۔ بس وہ بےتاب ہو کر کہیں گے کہ دوزخ پر مقرر فرشتوں کو پکارو۔ جب فرشتوں کو پکاریں گے تو فرشتے جواب دیں گے کہ کیا تمہارے پاس تمہارے رسول واضح دلائل لے کر نہیں آئے تھے اور انہوں نے تمہیں تمرد و سرکشی کے چھوڑنے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی تلقین نہیں کی تھی؟ وہ کہیں گے جی ہاں، رسول تو ہمارے پاس ضرور آئے تھے مگر ہم نے ان کو جھوٹا سمجھا اور ان کی بات نہ مانی۔ فرشتے کہیں گے پھر تم بڑے پکارتے رہو، اب تمہاری چیخ و پکار بے سود ہے، کیونکہ تم نے انبیاء علیہ السلام کے مقابلے میں کفر کیا اور کافروں کی پکار محض رائے گاہ ہے۔ اب وہ آپس میں کہیں گے کہ دروغہ جہنم مالک کو پکارو۔ چنانچہ وہ مالک دروغہ جہنم کو پکاریں گے کہ اے مالک، اپنے رب سے کہو کہ وہ ہمارا فیصلہ کر دے، یعنی ہمیں موت دے دے۔ مالک ان کو جواب دے گا کہ نہیں، بالکل تم ہمیشہ اسی حالت میں رہو گے۔ موت کو موت آ چکی ہے، اس لیے اب کسی دوزخی کو موت نہیں آئے گی۔ امام امش فرماتے ہیں کہ مجھے بتایا گیا کہ دوزخیوں کے مالک کو پکارنے اور مالک کے جواب دینے کے درمیان 1000 سال کا وقفہ ہوگا، یعنی 1000 سال تک وہ مالک کو پکارتے رہیں گے اور 1000 سال کے بعد جواب ملے گا کہ بک بک مت کرو، تم پر موت نہیں آئے گی بلکہ تم کو ہمیشہ اسی حالت میں رہنا ہے۔ مالک دروغہ جہنم کا مایوس کن جواب سن کر وہ آپس میں کہیں گے اب اپنے رب ہی کو بلا واسطہ پکارو، کیونکہ تمہارے رب سے بہتر تو کوئی نہیں۔ چنانچہ وہ التجا کریں گے اے ہمارے پروردگار، ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی اور کوئی شک نہیں کہ ہم گمراہ رہے۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اس دوزخ سے نکال دے، اگر دوبارہ ہم نے وہی کیا جو پہلے کرتے تھے تو ہم بڑے ظالم ہوں گے۔ جہنم کے کھانے کی ایک قسم زری یعنی آگ کے کانٹے۔ سورہ غاشیہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ دوزخیوں کو کھولتے ہوئے چشمے کا پانی پلایا جائے گا اور سوائے جھاڑ کانٹوں والے کھانے کے ان کے لیے کچھ کھانا نہ ہوگا جو نہ طاقت دے گا نہ بھوک مٹائے گا۔ صاحب مرکا لکھتے ہیں کہ زری حجاز میں ایک کانٹے دار درخت کا نام ہے جس کی خباثت کی وجہ سے جانور بھی پاس نہیں بھٹکتے ہیں۔ یہاں زری سے آگ کے کانٹے مراد ہیں جو ایلوے سے کڑوے، مردہ سے زیادہ بدبودار اور آگ سے زیادہ گرم ہوں گے اور جن کو بہت زیادہ کھانے کے بعد بھی بھوک دور نہ ہوگی۔ جہنم کے کھانے کی ایک قسم غسلین ہے، زخموں کا دھواں۔ سورہ حاقہ میں ارشاد ہے کہ آج اس کا کوئی دوست نہیں اور نہ کچھ کھانے کو ہی ہے سوائے زخموں کے دھواں کے جسے صرف گناہگار کھائیں گے۔ جہنم کے کھانے کی ایک قسم زقوم۔ سورہ دخان میں فرمایا بے شک گناہگار کی غذا پگھلے ہوئے تانبے جیسے زقوم کا درخت ہے جو پیٹوں میں گرم پانی کی طرح کھولے گا۔ سورہ واقعہ میں فرمایا کہ پھر اسے جھٹلانے والے گمراہ لوگو، تم زقوم کے درخت کھاؤ گے اور اس سے اپنے پیٹ بھر لو گے، پھر اوپر سے کھولتا ہوا پانی پیو گے جیسے پیاسے اونٹ پیتے ہیں۔ قیامت کے روز اس طرح ان کی مہمانی ہوگی۔ حاکم کی روایت میں ہے کہ خدا کی قسم اگر زقوم کا ایک قطرہ دنیا کے دریاؤں میں ڈال دیا جائے تو وہ یقیناً تمام دنیا والوں کی غذائیں کڑوی کر دے، تو بتاؤ اس کا کیا حال ہوگا جس کا کھانا زقوم ہوگا۔